بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستوں، حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی اور بھیجے گئے تھے۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا۔ شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلے سے تھے، اس لیے ان کے بھیجے جانے کے بعد یہ قوم شعیب کی قوم یعنی قوم شعیب کہلائی۔ قرآن مجید میں اس قبیلے سے متعلق ہم کو دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ امام مبین پر آباد تھا، اور لوط کی قوم اور مدین دونوں بڑی شاہراہوں پر آباد تھے۔ عرب کے بھگول میں جو شاہراہ یعنی مین روڈ حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے جاتی اور لال ساگر کے پوربی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی۔ قرآن مجید اسی کو امام مبین یعنی کھلا اور صاف راستہ کہتا ہے۔ جہاں تک اصحاب ایک کا تعلق ہے تو عربی میں ایکا ہری بھری جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو جھاندلے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ان دونوں بالوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ مدین کا قبیلہ لال ساگر کے پوروی کنارے اور آب کے اتر پچھم میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام سے ملے ہوئے حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے۔ کچھ ودانوں کے مدین اور اصحاب ایکا میں فرق کیا ہے، لیکن تیہی بات یہی ہے کہ مدین اور اصحاب ایک ہی قبیلہ ہے جو باپ کی نسبت سے مدین کہلایا اور زمین کی طبعی اور بھوگولک حیثیت سے اصحاب ایکا کہلایا۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں بھیجے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی اور بڑے گناہ کے کام صرف کچھ لوگوں میں ہی نہیں پائے جاتے، بلکہ ساری قوم اس کی شکار ہے اور اپنی بدعمالیوں میں اتنی مست ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے، بلکہ یہ اپنے ان اعمال کو فقر کی وجہ سمجھتے ہیں۔ ان کی بہت سی نافرمانیوں اور بد اخلاقیوں سے ہٹ کر جن گندے کاموں میں خاص طور سے ان میں رواج پا لیا تھا وہ یہ تھے۔ نمبر 1، بت پرستی اور مشرکانہ رسم اور عقیدے۔ نمبر 2، خریدے بیچنے میں پورا لینا اور کم تولنا، یعنی دوسرے کو اس کے حق میں کم دینا اور اپنے لیے حق کے مطابق لینا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ نمبر 3، تمام معاملوں میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی قوموں کے عام رواج کے مطابق اصل میں ان کی سناسانی، عیش پرستی، دولت کی زیادتی، زمین اور بالوں کی زرخیزی اور ہریالی نے ان کو اتنا گھمنڈ بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہے، کہ شکر گزار ہوتے اور سرکشی سے باز رہتے۔ الغرض ان کی خوشحالی نے ان میں طرح طرح کی بد اخلاقیاں اور قسم قسم کے عیب پیدا کر دیے تھے۔ آخر کار حق کی غیرت حرکت میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے مطابق ان کو حق کا راستہ دکھانے اور نافرمانیوں اور غلط اور گندے کاموں سے بچانے اور امین و متقی اور اخلاق والا بنانے کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو چن لیا اور نبوت و رسالت سے نواز کر اس کو اسلام کی دعوت اور حق کے پیغام کا امام بنایا۔ یہ ہستی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد تو تمام علیہ السلام کی تعلیم کے حصے میں بھی آئی تھی، مگر قوم کی معصوم بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ان
انہوں نے قانون کو بھی اہمیت دی کہ بیچنے خریدنے کے معاملے میں یہ ہمیشہ نظروں میں رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا پورا اس کو ملے، کہ دنیتا معاملوں میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو ڈگمگا جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم اور فسق و فجور اور مسلک خرابیوں اور بد اخلاقیوں کی وجہ بنتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی بداعمالیوں کو دیکھ کر بڑا دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصولوں کی طرف بلایا جو نبیوں کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے قوم، ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور خریدنے بیچنے میں ناپ تول کو پورا رکھ اور لوگوں کے ساتھ معاملوں میں کھوٹ نہ کر۔ کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں اور برائیوں کا حال معلوم نہ ہوا ہو، مگر آج تیرے پاس اللہ کی حجت، نشانی اور برہان آ چکا۔ اب جہل و نادانی عقل و درگزر کے قابل نہیں ہے۔ حق کو قبول کر اور باطل سے باز آ کہ یہی کامیابی اور کامرانی کی راہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں فتنہ و فساد نہ کر، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح و خیر کے تمام سامان جٹا دیے۔ اگر تجھ میں ایمان و یقین کی صداقت موجود ہے تو سمجھ کہ یہی فلاح و بہبودی کی راہ ہے، اور دیکھ ایسا نہ کر کہ حق کی دعوت کے راستے کو روکنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہر راہ پر جا بیٹھے، اور جو آدمی بھی ایمان لے آئے اس کو اللہ کا راستہ اختیار کرنے پر دھمکیاں دینے لگے اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے پر اتر آئے۔ اے قوم کے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو اور اللہ کا احسان مانو کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیا۔ اے میری قوم، ذرا اس پر بھی غور کر کہ جن لوگوں نے اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے کا طریقہ اختیار کیا تھا ان کا انجام کتنا خطرناک ہوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لے آئی تو صرف اتنی ہی بات پر معاملہ ختم ہو جانے والا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کر یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان آخری فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ دوستوں، حضرت شعیب علیہ السلام بڑے ہی فصیح و بلیغ اور بہت ہی میٹھے شخص تھے۔ شیریں کلامی اور حسن خطابت اور طرز بیان اور طلاقت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے، اس لیے مفسر ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بس انہوں نے نہایت نرم و گرم ہر طریقے سے رشد و ہدایت کے یہ کلمے کہے، پر اس بدبخت قوم پر ذرا بھی کوئی اثر نہ ہوا، اور کچھ کمزور اور بوڑھے لوگوں کے علاوہ کسی نے حق کے پیغام پر کان نہ دھرا۔ وہ خود بھی اسی طرح بداعمال رہے اور دوسروں کا راستہ بھی مارتے رہے۔ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے والوں کو حق قبول کرنے سے روکتے، اور اگر موقع لگ جاتا تو لوگوں کو لوٹ لیتے۔ اگر اس پر بھی کوئی خوش قسمت حق پر لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے، دھمکاتے اور طرح طرح سے ٹیڑھے راستے پر چلنے پر آمادہ کرتے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کی حق کی دعوت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ تو ان میں سے بڑے قسم کے لوگوں نے، جن میں اپنی شوکت اور طاقت پر گھمنڈ تھا، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہے گی، یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی میں سے نکال دیں گے اور تیرا دیش نکالا کریں گے، یا تجھ کو مجبور کریں گے کہ پھر ہمارے
دین میں واپس نہ آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہوں تب بھی زبردستی مان لیں، یہ تو بڑا ظلم ہے، جبکہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دے دی تو پھر اس کی طرف لوٹ جائیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی جو کہ ہمارا پروردگار ہے یہی مرضی ہو تو وہ جو چاہے کرے گا۔ ہمارے رب کا علم تمام چیزوں پر چھایا ہوا ہے، ہمارا تو صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سزا کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ عزم و استقلال دیکھا تو ان سے چہرہ پھیر کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگا کہ خبردار، اگر تم نے شعیب کا کہنا مانا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنی طاقت پر تمہاری اصلاح کی کوشش کروں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت اور دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں۔ مگر افسوس، دس افسوس، تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی اور نافرمانی پر قائم ہو، اور مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تم سے چھوٹا ہوا ہو۔ پھر میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے بدلے میں کوئی اجرت بھی تو نہیں مانگتا، اور نہ کوئی دنیا کے نفع کو طلب کر رہا ہوں۔ میرا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے، اور اگر کسی کی مجال نہیں کہ اس کو رد کر دے۔ قوم کے سردار تیوری چڑھا کر بولے کہ شعیب، کیا تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیں، اور اس کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے کہ جس طرح چاہیں معاملہ کریں؟ اگر ہم کم تولنا چھوڑ دیں، لوگوں کے کاروبار میں کھوٹ نہ کریں تو غریب اور خلاص ہو کر رہ جائیں گے۔ بس کیا ایسی تعلیم دینے میں تجھ کو کوئی سنجیدہ اور سچا رہبر کہہ سکتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا کہ اے قوم، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ تیری یہ بے واقعیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں نافرمانیاں کہیں تیرا بھی وہ انجام نہ کر دے جو تجھ سے پہلے قوم نوح اور قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جا اور اپنی بد کرداریوں کے لیے بخشش کا طلبگار بن، اور ہمیشہ کے لیے ان سے توبہ کر لے۔ بے شک میرا پروردگار رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے، وہ تیری تمام خطائیں بخش دے گا۔ قوم کے سرداروں نے یہ سن کر جواب دیا کہ اے شعیب، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تو کیا کہتا ہے، تو ہم سب سے کمزور اور غریب ہے۔ اگر تیری باتیں سچی ہوتی تو تیری زندگی ہم سب سے اچھی ہوتی، اور ہم کو صرف تیرے خاندان کا ڈر ہے، ورنہ تجھ کو سنسار کر کے چھوڑتے۔ تو ہرگز ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں میرا خاندان زیادہ ڈر کی وجہ سے بن رہا ہے؟
حالانکہ میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ خیر اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو تو وہ سب کچھ کرتے رہو جو کر رہے ہو، بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا حقدار کون ہے اور کون جھوٹا اور کون کاذب ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار وہی ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا ابدی و سرمدی فیصلہ ہے، یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہو اور اس کی سچائی کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی اطاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور آنے والی قوموں کے لیے اس کو عبرت و معزت بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کے بدلے میں ہی شعیب علیہ السلام کی قوم کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، یکایک ایک ہولناک زلزلہ آیا۔ ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے ڈر اوندھے جھلسے ہوئے پڑے ہیں۔ پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، بس صبح کو رہ گئے اپنے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے۔ پھر انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، بس آ پکڑا ان کو بادل والے عذاب نے، یعنی جس میں آگ تھی۔ بے شک وہ بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ حضر موت نے ایک قبر ہے، وہاں کے باشندوں کا دعویٰ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے، جو مدین کی ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ دوستوں، کچھ سبق بھری نصیحتیں سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اسلام میں بندوں کے حق کی حفاظت، سماجی درست و کاری اور معاملوں کے دوانت و امانت کو اس درجہ اہم سمجھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلیل القدر پیغمبر کو بھیجے جانے کا مقصد اسی کو قرار دیا اور انہی معاملوں کی اصلاح کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، خریدنے بیچنے میں دوسرے کے حق کو پورا نہ دینا انسانی زندگی میں ایسا روگ لگا دیتا ہے کہ یہ بد اخلاقی بڑھتے بڑھتے بندوں کے تمام حقوں کے بارے میں حق مارنے کی خصلت پیدا کر دیتی ہے، اور اس طرح انسانی شرافت اور آپسی بھائی چارہ اور محبت کے رشتے کو کاٹ کر کے لالچ، لوبھ، خود غرضی اور کنجوسی جیسے خراب کاموں والا بنا دیتی ہے۔ نمبر 3، ناپ تول میں انصاف صرف چیزوں کے خریدنے بیچنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی کردار کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندے کے تمام حق اور فرض میں اس اصل کو کام کی بنیاد بنائے اور کسی موقع پر کسی حالت میں بھی عدل و انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ نمبر 4، خریدنے بیچنے کے درمیان ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور انسان کو باقی رکھنا گویا ایک کسوٹی ہے کہ جو انسانی زندگی کے معمولی لین دین میں عدل و انصاف نہیں برتتا، اس سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ وہ اہم دینی اور دنیاوی مالوں میں عدل و انصاف کو کام لے آئے گا۔ نمبر 5، سدھار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں فساد پیدا کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم، کبر، قتل اور عصمت ریزی جیسے بڑے بڑے جرموں کی بنیاد اور اصل یہی رذیلہ یعنی گندے اور گھٹیا کام ہے۔ نمبر 6، نبیوں اور ان کے ماننے والوں کی زندگی کے
پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کے روشن دلیل دینے، آیات اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دکھانے، محبت اور رحم کے جذبوں کو ظاہر کرنے اور اپنی دعوت و تبلیغ پر کسی قسم کا اجر و طلب نہ کرنے کا اطمینان دلاتے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود دوسری طرف یعنی باطل پر قائم رہنے والوں کی طرف سے یہی جواب ملتا رہا ہے کہ تم کو سنسار کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے وجود تک کو برداشت نہیں کیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر سچے ہو تو جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ ابھی لے آؤ، ورنہ تو ہمیشہ کے لیے تمہارا اور تمہارے مشن کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ نمبر 7، حق و باطل کا یہی وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قانون جس کو عمل کے بدلے کا قانون کہا جاتا ہے، ایسی شرکس اور تکبر بھری قوموں کے لیے دنیا ہی میں لاگو ہو جاتا ہے اور ان کو ہلاک و تباہ کر کے آنے والی نسلوں اور قوموں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان جٹا دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ سورہ اعراف اور سورہ ہود اور سورہ شعراء میں کچھ تفصیل سے کیا گیا ہے، اور سورہ ہجر و سورہ عنکبوت میں تھوڑے میں ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔